کائنات کا حسن جس ذات میں سمٹ آتا ہے اس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اور وہ آخری میں تشریف لائے اور 12 ربیع الاول کو تشریف لائے۔ وہ آئے، مقصد کیا تھا نہیں؟ پہلی بات تو اتنی اچھی شخصیت دنیا میں کبھی آئی نہیں، اچھے اچھے آتے رہے لیکن اتنا اچھا کوئی نہیں آیا۔ وجہ کیونکہ وہ انبیاء کے امام ہیں اور سارے انبیاء کی صفات سمیٹ کر ان میں رکھی گئی۔ انبیاء کتنے انبیاء؟ 1,24,000۔ 1,24,000 سے کم کسی نے نہیں کہا، اس سے زیادہ کہا لیکن کم کسی نے نہیں کہا، ٹھیک؟ کم و بیش 2 لاکھ بھی کہا، کم و بیش 1,24,000 انبیاء۔ اس کا مطلب ہمارے نبی کی خوبی کا اندازہ لگائیے، توجہ کریں، اپنے نبی کی خوبی کا اندازہ لگائیے۔ ہر نبی کی خوبی میرے نبی میں موجود، لیکن میرے نبی کی خوبی دوسرے نبیوں کے اندر موجود ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ان کی خوبیاں ان میں موجود ہے یہ ضروری ہے۔ اللہ اکبر! اگر ہر نبی کی ایک ایک خوبی بھی میرے نبی میں آئی ہو، ایک ایک خوبی، ہر نبی کی ایک ایک خوبی بھی میرے نبی میں آئی ہو، تو نبی میں کم سے کم کتنی خوبی ہے؟ رسول اللہ میں کم سے کم 1,24,000 خوبیاں، یہ کم سے کم ہے۔ اور ایک نبی میں ایک خوبی نہیں، ہر نبی ایک خوبی لے کر کے نہیں آیا، ہر نبی سراپا خوبی تھا، ہر نبی سراپا خوبی تھا، اور وہ ساری خوبیاں سراپا کی خوبیاں، اللہ اکبر، ایک ذات محمد الرسول اللہ میں جمع تھی۔ اب خوبی دیکھیے کس طرح کی، اور پھر جو خوبی اس نبی میں تھی بعین ہی وہ خوبی میرے نبی میں نہیں تھی، بلکہ اس کو پرموٹ کر کے، اس کو بڑھا کر کے میرے نبی میں رکھا گیا تھا۔ جیسے صفوت آدم، مثال دے رہا ہوں، صفوت آدم کی صفوت ہو بہو اٹھا کر کے کل اختیار نہیں کر گئی، صفوت آدم اپنی جگہ ہے، لیکن جب صفوت آدم کو اور معراج ملا تو وہ رسول اللہ کی ذات میں وہ صفوت آئی۔ جیسے ایک مثال آدم علیہ السلام کی بہت عزت، آدم اللہ کے خلیفہ ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آپ کی توجہ، سب لوگ عاشق لوگ ہیں، حضور کے غلام میں سچے توجہ کرنا اپنے نبی کی شان، یہ میلاد کی محفل شان رسول کی محفل ہے، توجہ کرنا۔ قرآن کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، بنایا نہیں ہوں، بنانے والا ہوں، یعنی جب بناؤں گا آدم کو تو اس کے بعد خلیفہ بناؤں گا، آدم کو بھیج کر خلیفہ بناؤں گا، پہلے آدم آئیں گے پھر خلیفہ بنیں گے، یہ صفوت آدم ہے۔ اور رسول اللہ کی صفوت کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نمبر 1، ان کو بھیج کر بنایا یہ آدم ہے، اور ان کو بنا کر بھیجا یہ محمد الرسول اللہ۔ ان کو بھیج کر بنایا یہ آدم کی صفوت ہے، اور ان کو بنا کر بھیجا، اور پھر یہ صرف زمین کے لیے جاعل فی الارض خلیفہ، یہ صرف زمین پر خلیفہ ہے اور وہ تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، یعنی جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں محمد الرسول اللہ کی رسالت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صفوت آدم اور صفوت محمدی میں کتنا فرق، وہ بھی چنے ہوئے یہ بھی چنے ہوئے ہیں، لیکن فرق کتنا۔ آدم علیہ السلام کی عزت یہ، اگر توجہ ہے تو آدم علیہ السلام کی عزت یہ کہ ان کو فرشتوں کو سجدہ کرایا، مسجود ملائکہ بنایا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، جتنے شریف تھے سب جھک گئے۔ اللہ نے کہا اسجد لآدم، آدم کو سجدہ، سارے شریف جھک گئے۔ ایک بدماش ملا اڑ گیا، کہا کہ میں نہیں کروں گا، میں تو صرف اللہ صاحب کو مانوں گا اور کسی کو نہیں مانوں گا۔ اللہ نے کہا ملا نکل، اس لیے کہ تیری نہیں چلے گی۔ لیکن جبریل علیہ السلام پہلے جھکے، سب سے پہلے جبریل جھکے تو اللہ نے فرشتوں کا سید و سردار بنا دیا۔ جو پہلے جھکا، ہم نے جبریل سے پوچھا آپ کیوں جھک گئے؟ تو جبریل نے کہا میری توحید یہ نہیں کہ صرف اللہ کو مانوں گا، نہیں، یہ ملا والی توحید ہے۔ اللہ والی توحید یہ ہے اللہ تجھے بھی مانوں گا اور تو جس کو منوائے گا میں اس کو مانوں گا۔ سبحان اللہ،
अल्लाह को यही तौहीद सुभान पसंद अल्लाह, है। सुभान अल्लाह को यही तो कि भाई सुभान अल्लाह को सिर्फ नहीं मानना, अल्लाह जिसको मनवाएगा। और फिर जिब्रील क्या कह रहे हैं, आज आदम के सामने झुका रहा है, जमीन पे सर रख दिया, कल जब कहेगा मोहम्मद के तलवे पे सर रख दे तो वहां भी रख दूंगा। मुझे अपने सर का क्या, सर तूने बनाया है, जहां जहां झुकाने का हुक्म देगा वहां वहां झुका दिया जाए। यानी मैं अल्लाह की भी मानूंगा और अल्लाह को भी मानूंगा और अल्लाह की भी मानूंगा। ये लोग होते हैं अल्लाह वाले। और जो कहते हैं मैं सिर्फ अल्लाह को मानूंगा, अल्लाह की नहीं मानूंगा, तो फिर कुरान उसके बारे में क्या कहता है, वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। बात समझ में आती? मेरा उन्वान वो नहीं, क्योंकि आज मिलाद का टोपी है, मिलाद मुस्तफा आज उन्वान है। तवज्जो फरमाए। तो सब झुक गए सजदे में, एक ने नहीं झुका, वो निकाला गया। इन्नका रजीम, तू धुतकारा हुआ है, निकल जाए यहां से। इतने सजदे काम ना आए, किस वजह से? नबी की ताजीम के लिए नहीं झुका। देख रहे, अल्लाह के लिए करोड़ों बार झुका, एक बार नबी के नाम पे नहीं झुका। देखा क्या बना? शैतान। अल्लाह पहले दिन क्या बता रहा है? अल्लाह वाली तौहीद ये है कि मैं जहां जहां झुका दूं वहां वहां झुक, बस जहां खड़ा कर दूं खड़े हो जाओ, जहां झुका दूं झुक जाओ। अब कहां कहां झुका रहे? इम्तिहान कितना लेता है? कहता है वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, जहां इब्राहिम के कदम है वहां सर झुकाओ, है उसको मुसल्ला बनाओ। हालांकि सजदा कदम इब्राहिम को नहीं है, लेकिन पेशानी मकाम इब्राहिम पर जरूर लग रही है ना। बहरहाल ये भी उन्वान अलग है। मकाम इब्राहिम क्यों बना ये भी उन्वान अलग है, पत्थर पे नक्श क्यों बने वो भी अलग है। बहरहाल बात ही अलग है। बात क्या कर रहा था, वरना उन्वान से मैं दूर चला जाऊंगा, कि सफवत आदम की तरह सफवत मोहम्मदिया नहीं, उससे बढ़कर है। जो रसूलुल्लाह के पास है वो हजरत आदम के पास नहीं, और जो हजरत आदम के पास है उससे बढ़कर हमारे नबी के पास। बात समझ में आती है? इसीलिए हम कहते हैं सबसे औला वो आला। बोलना पड़ेगा, आज नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले शम्मा वो लेकर आया, जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा, जिसकी दो बूंद है कौसर और सलसबील है वो रहमत का दरिया, जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा। हमारा नबी हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम वो मली है दिलारा। हमारा नबी कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारा नबी फिर हमारा नबी। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर, आदम अलैहिस्सलाम के लिए सजदा करवाया फरिश्तों से, फरिश्तों ने सजदा किया आदम को। लेकिन ये शान है बहुत बड़ी, सब फरिश्ते झुक गए। लेकिन एक खास बात, पहले फरिश्ते सजदे में नहीं थे, फिर सजदे में गए, फिर उड़ गए। पता चलती है बात, समझ में आती है? यानी फरिश्तों का सजदा हमेशा से बोले नहीं, कुछ देर के लिए सजदा था, और बहुत बड़ी फजीलत है हजरत आदम। मसजूद मलाइका बहुत बड़ी फजीलत है, लेकिन अपने नबी की शान क्या? उनके लिए फरिश्तों को सजदा, फरिश्तों ने सजदा किया उनको। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया फरिश्तों ने, अंदाजा फरमाए। और फिर खास बात ये, आदम को फरिश्तों ने सजदा किया, न सिर्फ फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन अल्लाह सजदा करने में शामिल न हुआ, क्योंकि सजदा करना अल्लाह की शान नहीं है, मगर ये शान मुस्तफा है। फरिश्तों को कहा तुम भी दुरूद भेजो, मैं भी दुरूद भेजू। वहां फरिश्तों के जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरह तो बेशुमार मिसालें। तो हजरत आदम की ये सारी शान किस में मौजूद है? हमारे नबी में। हजरत यूसुफ की सारी शान किस, और वो भी बहुत आला दर्जे की। जैसे अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खूबसूरत हैं, बेशक खूबसूरत हैं, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख के उंगलियां कटती है, उंगलियां मगर कटी, जुड़ी नहीं। कटना साबित है, जुड़ना साबित नहीं। मगर अपने नबी का हुस्न ये है, इनको देखा तो उंगलियां कट गई, और उनको यानी इनको देखकर उंगलियां टुकड़े हो गई,
ان کو دیکھ کر انگلیاں ٹکڑے ہو گئی اور ان کی انگلی کو دیکھ کے چاند ٹکڑے ہو گیا. لیکن یہاں انگلیاں ٹکڑے تو ہوئی مگر ٹکڑے ہی رہی, اور وہاں چاند ٹکڑے ہو کر پھر جڑ بھی گئے. تو دیکھو یہ بڑی بات ہے کہ نہیں, وہاں صرف ٹوٹ رہی ہے اور یہاں جڑ بھی رہا. دیکھ رہے ہیں, اللہ اکبر. تو اس طرح کی بے شمار باتیں. مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ کی شان یہ کہ پیاسے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پانی چاہیے, تو حضرت موسیٰ عصا لے کے پتھر پہ مارتے ہیں تو پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں. محبوب کے پاس آتے ہیں تو محبوب کو نہ عصے کی ضرورت, نہ پتھر کی ضرورت, نہ آنے کی ضرورت, نہ جانے کی ضرورت. محبوب جہاں بیٹھے ہیں وہی پیالے میں پانی میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں, انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. بھی دوسرے پروگرام میں شریک ہونا ہے. اب غور سے سننا, اتنا بڑا عظیم نبی, کیسا نبی, حضرت تمام انبیاء اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور ہمارے نبی کی رضا اللہ چاہتا ہے. قرآن ہے وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. اللہ جس کی رضا چاہتا ہے وہ محمد الرسول اللہ. کیسا نبی, 70 انبیاء نے, کم و بیش 70 انبیاء نے دعا کی تھی. کیا دعا کی تھی؟ اے اللہ ہمیں محمد الرسول اللہ کا امتی بنا دے, امتی بنا دے. اور ہم نے کوئی دعا نہیں, بن مانگے آمینہ کا لال مل گیا. بن مانگے کتنی بڑی نعمت ملی. ایک بات بتاؤں, لوگ اپنی برادریوں پہ گھمنڈ کرتے ہیں, لوگ اپنے نسب پہ گھمنڈ کرتے ہیں, لوگ اپنی دولت پہ گھمنڈ کرتے ہیں, لوگ اپنے حسن پہ گھمنڈ کرتے ہیں, لوگ اپنی بلڈنگوں پہ گھمنڈ کرتے ہیں. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی میرے مخدوم میرے مرشد کہا کرتے تھے, اگر میں فخر کرتا ہوں تو اس بات پہ کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے محمد کا امتی بنایا ہے, اس پر میں جتنا فخر الانبیاء کا دامن مل گیا. دیکھ اتنا بڑا ولی, مقام غوثیت پر فخر نہیں ہے, توجہ, مقام غوثیت پر فخر نہیں ہے, حسینی سید ہونے پہ فخر نہیں ہے, اللہ اکبر, بادشاہوں کا گھرانہ ہونے پہ فخر نہیں ہے, خوبصورت ہونے پر بھی فخر. اگر فخر ہے تو سید الانبیاء کا امتی ہونے پہ فخر. کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا؟ کتنی بڑی سعادت ملی ہے ہمیں, اس پر کبھی غور نہیں کرتے مسلمان. ارے لوگ کہتے ہیں مقدر کا سکندر, مقدر, میں کہتا ہوں کیا سکندر اور کیا مقدر. سکندر کو ہمارے مقدر پہ ناز کرنا چاہیے. اگر سکندر زندہ ہوتا, آدھی سے زیادہ دنیا فتح کرنے والا, اور اس سے میری ملاقات ہوتی تو میں اس کا کالر پکڑ کے کہتا کہ تو میرے مقدر پہ ناز کر. کیوں؟ یہ میرے جذبات نہیں, یہ حقیقت ہے. کیونکہ سکندر آدھی سے زیادہ دنیا فتح کرتا ہے, یہ اس کا مقدر ہے. توجہ ہے, آدھی سے زیادہ دنیا فتح کرتے ہیں, اس کا مقدر ہے. لیکن جب مرتا ہے تو جنازے میں ہاتھ خالی لے کر کے جاتا ہے. کوئی برادری میں الجھا ہوا ہے, کوئی علم کے گھمنڈ میں, کوئی حسن کے گھمنڈ میں, کوئی دولت کے یہ سب چھوڑو, گھمنڈ چھوڑو, تکبر چھوڑو, حضور سے عشق کرو. علامہ جامی کہتے بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ فلاں ابن فلاں ابن. ارے عشق کا بندہ بن, اس کی اولاد کہلانے سے بہتر ہے کہ تو محمد الرسول اللہ کا عاشق کہلا. جہاں فرشتوں کی پرواز جواب دے جاتی ہے, اس سے آگے عاشق کی پرواز نظر آتی ہے. یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ, یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے. کوئی تھک کے رہ گیا بام تک, کوئی کہکشاں سے گزر گیا. دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی یہ گردش دورہ, کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے, گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی. اللہ اکبر. اے مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں, آج میلاد نقش کر لو کہ تم رسول اللہ کے غلام ہو, تم رسول اللہ کے امتی ہو. اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے, اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہے, اس سے بڑی کوئی فخر کی بات نہیں ہے, اس سے بڑی ہمارے لیے کوئی بات نہیں ہے اعزاز کی کہ ہم حضور کے امتی ہیں اور ان سے ہمارا رشتہ ہے. لیکن کبھی محسوس کیا, جشن میلاد منانے والوں کبھی محسوس کیا کہ اللہ کے رسول کیوں تشریف لائے تھے؟ تو قرآن ان کے آنے کا مقصد بیان کرتا ہے. ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ رسول دین حق لے کر آئے, اسلام لے کر آئے, اللہ کا دین لے کر آئے.
کون سا دین؟ وہ دین جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ وہ دین جس کی تکمیل ہو گئی محمد الرسول اللہ کی ذات پر۔ قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، مکمل کیا اور فرمایا کہ اسلام جیسی نعمت دے کر ہم تم سے راضی ہو گئے۔